السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 سے پڑھیں گے۔ قالو تو کہا ان سب نے، واو الف جمع کا صیغہ ہے، قالو تو ان سب نے کہا، ادعو آپ دعا کیجئے یعنی درخواست کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، رب کا اپنے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ گائے کیسی ہو۔ کل آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں اور اس مردے کو گائے کا ایک ٹکڑا لگائیں، گائے کے گوشت کا، تو وہ خود بول کر بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اب جب ان کو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ دیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، یعنی حیلے بہانے کرنے لگے، آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ اللہ، یقول وہ اللہ فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارض نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی وہ بچی ہو، عوان وہ جوان ہو، بین ذالک درمیانی عمر کی، یعنی بالکل درمیانی سی ایک جو طاقتور اور خوبصورت گائے ہوتی ہے وہ ہو۔ ففعلوا پس تم سب کرو، ما جو تؤمرون تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک بہانہ انہوں نے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم گائے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ نا ایک دفعہ ہمیں پوچھ دیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عمر کے حساب سے، بتلا دیا کہ نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی ابھی بچی ہو، درمیانی عمر کی جوان جو گائے ہوتی ہے وہ ہو۔ تو پھر انہوں نے اگلا کیا سوال کریا، قالو تو ان سب نے کہا، دعا دوبارہ درخواست کیجئے یعنی پھر پوچھئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو، ما کیسا ہو، لون رنگ ہا اس گائے کا۔ قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع شوخ ہو، لونہا اس کا رنگ، لون رنگ ہا اس کا، فاقع شوخ ہو، لونہا اس کا رنگ یعنی تیز ہو، آنکھوں کو پڑنے والا ہو، تسر جو خوش کر دے، یعنی ایسا خوشنما رنگ ہو جو خوش کر دے ناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب دوسرا کوسچن انہوں نے کیا کہ اپنے رب سے پوچھئے وہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی بیان فرما دیا۔ پھر تیسرا کوسچن انہوں نے کیا، قالو تو انہوں نے کہا، ادعو آپ دعا کیجئے، درخواست کیجئے، پوچھئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، وضاحت فرما دے، لنا ہمارے لیے، ماہیا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان بے شک البقرہ گائے تو تشابہ ملتی جلتی ہیں، علینا ہم پر، وان اور بے شک ہم، ان اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے، لمہتدون البتہ ضرور ہدایت والے ہوں گے، ضرور راہ پا جائیں گے، ضرور ہم یہ کام کریں گے یعنی گائے کو ذبح کریں گے۔ اب تیسرا کوسچن انہوں نے کیا کہ ہم پر وضاحت سے بیان کر دی جائے۔ قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے، لا ذلول نہ وہ جوئی جاتی ہو، تثیر الارض زمین کو پھاڑنے کے لیے، تثیر پھاڑنے کے لیے، الارض زمین کو، ولا اور نہ ہی، تسقی وہ پانی پلاتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمۃ وہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا لا نہ شیۃ کوئی داغ دبا ہو، نہ کوئی عیب ہو، فیہا اس میں۔ قالو تو ان سب نے کہا، الآن اب،
جئتا تو لایا ہے بالحق حق کو، فذبحوها تو ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادوا اور حالانکہ نہ تھے وہ، یفعلون وہ سب ایسا کرنے والے۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہمیں ان آیات میں ان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد حیلے بہانے تراشنے شروع کیے اور سوال پہ سوال کرنے شروع کر دیا۔ اصل میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا، کیونکہ بڑے سال انہوں نے گائے کی جو ہے وہ پوجا کی، گائے بیل سے محبت رکھتے اور دیوتا سمجھتے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ایک تو انہیں یہ تکلیف ہوئی کہ جس چیز کو وہ قابل پرستش سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسرا انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے، مارنے سے بھلا مردہ لاش کیسے جی اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتلا دے گی۔ تو پھر انہوں نے اس طرح سوال پہ سوال کرتے گئے تو جتنے اس قوم نے سوال کیے اتنی ہی ان کی پابندیاں بڑھتی گئیں۔ اگر یہ کوئی بھی سوال نہیں کرتے، کوئی سی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، وہ لگاتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا، یعنی انہوں نے حکم کی فرما برداری کر لی ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی جوان ہو۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اے موسیٰ اللہ سے پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، حالانکہ بہت ہی بے تکا سا سوال تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اتنی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو تسر الناظرین، خوش کر دے وہ دیکھنے والوں کو۔ پھر بھی ان کی طبیعت جب حکم پر فرما برداری کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ ایسی جو صفات کی گائیں وہ تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، اب ہمیں پوچھ کر آپ دوبارہ بتائیں کہ مزید اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کسی خاص گائے کا علم ہو جائے اور ہم اسی کو ہی ذبح کریں جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جواب آ گیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام نہ لینا شروع کیا گیا ہو، یعنی نہ تو وہ ہل کے لیے جوئی جاتی ہو اور نہ ہی وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جوئی جاتی ہو، بالکل تندرست ہو، کسی قسم کا داغ دھبا نہ ہو، کسی قسم کی بیماری یا کمزوری نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی کمزوری جو کام وغیرہ لینے کی وجہ سے آ جاتی ہے ایسی اس میں پائی جاتی ہو۔ جتنے انہوں نے سوال کیے اتنی ان پر پابندیاں بڑھتی گئیں۔ اب ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی، بے داغ تھی، جوان تھی، اور ابھی اس سے جو مطلب زمین کو جوتنے وغیرہ کا کام یا پھر کنویں سے پانی وغیرہ کا کام جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا، اور یہ بالکل ویسی گائے تھی جس گائے کی یہ پوجا کیا کرتے تھے نا، جس کو اپنا معبود سمجھتے تھے، تو وہ بھی تقریباً اسی طرح کی گائے ہوتی، نہ اس سے کوئی کام کرواتے، اس کا خوش رنگ ہوتا، درمیانی عمر کی وہ ہوتی۔ تو یہ سب جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں تقریباً اس بات مطلب جیسی گائے یہ پوجا کے لیے استعمال کرتے تھے بالکل ویسی ہی نشانیاں تھیں۔ تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کرنے والوں کو بھی اجر عطا فرمانا تھا۔ تو ایک بچہ تھا اس دور کا جو اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، اور جتنی یہ نشانیاں بتلائی گئی نا گائے کی، تو ان کو اپنے ہی دور میں ایک ہی بچے سے صرف وہ تمام کی تمام نشانیاں اس کی گائے سے ملی۔ تو اس نے جو معاوضہ لیا نا وہ یہ تھا کہ اس کی کھال میں، اس کو پہلے ذبح کیا جائے، پھر اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو گائے بھی مل گئی اور سوالوں کے اتنے جواب بھی مل گئے، کیونکہ انہوں نے اتنے سوالات کیے ہوئے تھے، ان کو وہ گائے ذبح تو کرنی ہی کرنی تھی، لہذا ان کو وہ اس بچے کی منہ بولی قیمت لگانی پڑی۔ اب کیونکہ اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید کٹ ہجتی کرنا بھی محال تھا، اور اس کے بعد ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر گائے ذبح کر دی۔ اگر پہلے پر کرتے تو اتنی ان کے لیے پریشانیاں یا مشکلیں نہ آتی، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے پر نہیں کیا تو ان پر پابندیاں بڑھتی گئیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین میں زیادہ سوالات کرنا یا جس کی وجہ سے دین میں مشکلات آئیں، ایسے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اب جب اس گائے کو ذبح کیا گیا تو اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا گیا، جس کی وجہ سے اس نے بول کر بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجوں نے ہی ختم کیا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں اس قصے کا تمام ہوا، اور اسی قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس میں بنی اسرائیل کے گائے کا ذکر تھا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔